अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फ़िलोसॉफ़िकल कंसेप्ट को। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने ये फील किया है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, या जो भी कर रहे हैं क्या उसका कोई फ़ायदा है? और कभी ये भी सोचा है कि हम बस जी रहे हैं या सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं? अगर आपने ऐसा फील किया है तो आप अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग्स दो इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल आइडियाज से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं नाइलिज्म और एब्सर्डिज्म। और आज के इस लेक्चर में हम दोनों को सिंपल, डीप और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का इंसान ज़ाहरी तौर पर बहुत बिजी नज़र आता है। उसकी रूटीन मीटिंग्स, डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरी होती है, लेकिन अंदर से वो अक्सर एक अजीब सी खालीपन फील करता है। सोशल मीडिया पर हर चीज़ परफेक्ट लगती है, लोग खुश, सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड देखते हैं, लेकिन रियलिटी में वही लोग एंजाइटी, कन्फ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। आज के दौर में इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, कैरियर चॉइसेस, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स, मगर क्लियरिटी कम होती जा रही है। इंसान सक्सेस अचीव भी कर लेता है, अच्छी जॉब, पैसा, फेम सब मिल जाता है, फिर भी एक अनसेट डिससेटिस्फेक्शन उसके अंदर रहती है, जैसे कुछ मिसिंग हो। और इसी कंट्रोडिक्शन से एक गहरा सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी दिल को सुकून ना मिले तो क्या ज़िंदगी वाकई मीनिंगफुल है? ये सवाल सिर्फ आम इंसान का नहीं बल्कि मॉडर्न सोसाइटी का कलेक्टिव डायलेमा बन चुका है। और जब इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो वो धीरे धीरे उन फिलोसफीज तक पहुंचता है जो इस फीलिंग को समझते हैं, यानी नाइलिज्म और एब्सर्डिज्म, जो हमें बताते हैं कि शायद प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं बल्कि हमारे एक्सपेक्टेशंस और मीनिंग की तलाश में है। डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं नाइलिज्म को कि नाइलिज्म क्या है। सिंपल अल्फाज में नाइलिज्म एक ऐसी फिलोसॉफिकल सोच है जो ये क्लेम करता है कि ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव या यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता, यानी ना कोई ऐसी एब्सोल्यूट सच्चाई है जो सब पर इक्वली अप्लाई हो, और ना ही कोई ऐसी परमानेंट मोरल वैल्यूज़ है जो हर वक्त और हर जगह वैलिड हो। डियर स्टूडेंट्स, नाइलिज्म के मुताबिक जो चीज़ें हम मीनिंगफुल समझते हैं, जैसे सक्सेस, मोरालिटी, रिलीजन या सोशल नॉर्म्स, ये सब इंसान की बनाई हुई कंस्ट्रक्ट्स है जिनका कोई फाइनल या अल्टीमेट बेसिस नहीं होता। इसीलिए नाइलिज्म कहता है कि आखिर में हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है और ज़िंदगी किसी प्री डिटर्मिन्ड पर्पस के बगैर चल रही होती है। और इसी फिलॉसफी का इफेक्ट बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि ये इंसान की उन तमाम बिलीव्स को चैलेंज करती है जिनकी सहारे वो अपनी ज़िंदगी को समझता और जस्टिफाई करता है। जब इंसान ये महसूस करता है कि ना कोई फाइनल ट्रुथ है और ना ही कोई हायर पर्पस, तो उसे एक एग्जिस्टेंशियल शॉक लगता है। उसकी सोच, उसकी वैल्यूज़ और उसका डायरेक्शन सब क्वेश्चनेबल हो जाता है। इसीलिए नाइलिज्म को अक्सर एक डिस्ट्रक्टिव या डिस्टर्बिंग फिलॉसफी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान को उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक ऐसे रियलिटी के सामने ला खड़ा करता है जहाँ सर्टेनिटी का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो नाइलिज्म को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तौर पर फ्रेडरिक नीचे के साथ जोड़ा जाता है। नीचे ने ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी के मोरल और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को डीपली क्रिटिसाइज़ किया। उनका फेमस स्टेटमेंट गॉड इज डिड असल में एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन था। इसका मतलब ये नहीं था कि लिटरली गॉड का वजूद ख़त्म हो गया है, बल्कि ये है कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन और ट्रेडिशनल बिलीव्स अपने अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस खो चुके हैं। पहले लोग अपनी ज़िंदगी का मीनिंग रिलीजन और फिक्स्ड वैल्यूज से लेते थे, लेकिन मॉडर्न एरा में साइंस, रैशनैलिटी और इंडिविजुअल थिंकिंग ने उन बिलीव्स को वीक कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे के नज़दीक ये सिचुएशन एक क्राइसिस पैदा करता है। जब पुराने वैल्यूज़ कोलैप्स हो जाते हैं तो इंसान एक वैक्यूम में गिर जाता है, जहाँ उसे ना कोई क्लियर डायरेक्शन मिलती है और ना ही कोई स्टेबल मीनिंग। इस स्टेज को नाइलिज्म का राइज कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे सिर्फ नाइलिज्म को हाईलाइट नहीं करते, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि इंसान को इस क्राइसिस से निकलकर अपने नई वैल्यूज़ खुद क्रिएट करने चाहिए।
یعنی نائلزم صرف اینڈ پوائنٹ نہیں بلکہ ایک ٹرانزیشن فیز بھی ہو سکتا ہے جہاں سے انسان اپنی میننگ میکنگ کی جرنی سٹارٹ کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ماڈرن ورلڈ میں بھی نائلزم کی جھلک آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، یا جب وہ لائف کو پوائنٹ لیس سمجھنے لگتے ہیں، تو اصل میں وہ اسی نائلسٹک سوچ کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فلسفی ہمیں ایک انکمفرٹیبل سچائی کے سامنے لاتے ہیں کہ شاید زندگی کا میننگ ہمیں دیا نہیں گیا، اور اگر ہے بھی تو ہمیں خود اسے ڈھونڈنا یا کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی نائلزم کا ایک بریف ایکسپلینیشن۔ اور نائلزم کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں، لائف انہیرنٹلی میننگ لیس ہے۔ اور اب ڈسکس کرتے ہیں ایبسرڈزم کو۔ ایبسرڈزم ایک فلسافیکل آئیڈیا ہے جو ہیومن ایگزسٹنس اور یونیورس کے بیچ ایک فنڈامنٹل کنٹراڈکشن کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان میننگ، پرپس اور کلیئرٹی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ہم سب نیچرلی یہ چاہتے ہیں کہ لائف کا کوئی لاجک اور ایکسپلینیشن ہو، لیکن جب ہم اس دنیا اور یونیورس کا کلوزلی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کلیئر جواب نہیں ملتا۔ اس مس میچ کو ہی ایبسرڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری ہیومن ڈیزائر فار میننگ اور یونیورس کی انڈیپینڈنٹ یا سائلنٹ نیچر کے بیچ ایک کلیش پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی لائف میں میننگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یونیورس ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ اور البرٹ کامو کے نزدیک یہ ایبسرڈٹی صرف ایک سچویشن نہیں بلکہ انسان کی بیسک ہیومن کنڈیشن ہے۔ ہم لاجیکلی سوچنے والے کریچر ہیں اور ہم نیچرلی لائف کے آنسرز ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن جب یونیورس سے کوئی اسٹرانگ ایویڈنس یا ریزن نہیں ملتا تو ہم ماڈرن لائف کی کنفیوزنگ اور کنٹراڈکٹری ایکسپیرینس سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس کنفلکٹ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دنیا ریشنل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہائر کاسمک سٹرکچر ہیومن کریونگ کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم ایبسرڈزم کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں تو اکیڈمک پرسپیکٹیو میں ایبسرڈزم کا نام البرٹ کامو کے ساتھ سب سے زیادہ کلوزلی لنکڈ ہے۔ کامو نے اپنے فیمس فلسافیکل ایسے دی میتھ آف سسپس میں ایبسرڈزم کو ڈیفائن کیا۔ یہ ہیومن ڈیزائر فار میننگ اور یونیورس کا ریزنیبل سائلنس کا کنفرنٹیشن ہے۔ البرٹ کامو کے مطابق جب ہم ایبسرڈٹی کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم دو چوائسز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں: سوسائڈ یعنی لائف کو اینڈ کر دینا، اور لیپ آف فیتھ۔ لیپ آف فیتھ کا مطلب ہے کسی بیلیف سسٹم میں جمپ کر لینا جسے ریشنلٹی سے بچنے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، یا پھر ریکگنیشن یعنی یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ یونیورس کسی کاسمک جواب کے ساتھ رسپونڈ نہیں کرے گا۔ کامو کہتے ہیں کہ ریکگنیشن اور ایکسیپٹنس ہی ایک ڈیفینسیبل اور آنیسٹ چوائس ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایبسرڈزم اور نائلزم کے درمیان ایک سٹل ڈفرینس ہے۔ نائلزم سمپلی کہتا ہے کہ لائف کوئی انہیرنٹ میننگ نہیں رکھتی، جبکہ ایبسرڈزم یہ بتاتا ہے کہ ہمارے کویسٹ فار میننگ اور یونیورس کا نان ریسپانسو نیچر ہی ایبسرڈ کنڈیشن پیدا کرتا ہے، اور یہ کنفلکٹ ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا۔ لیکن ایبسرڈزم کہتا ہے کہ اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر کے اور پھر بھی لائف جیتی ہوئی ہم اپنی فریڈم اور رسپانسبلٹی کے ساتھ زندگی کو میننگ فل طریقے سے جی سکتے ہیں، انسٹیڈ آف اسکیپزم یا ڈسپیئر کے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایبسرڈزم صرف ایک انٹلیکچوئل آئیڈیا نہیں بلکہ ایک ایسے لائفڈ ایکسپیرینس ہے جسے ہم سب اکثر ماڈرن لائف میں محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم چیس کرتے ہیں سکسیس، سرٹینٹی، کنیکشن اور کلیئرٹی، لیکن ہر دفعہ وائڈ اور سائلنس کا سامنا ہوتا ہے۔ ایبسرڈزم کے حساب سے یہ اسٹرگل کا حصہ ہے۔ دنیا انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری جینے کی کوشش بیکار ہے، بلکہ ایک آنیسٹ کنفرنٹیشن ہی ہماری زندگی کا ریئل اسٹرگل اور فریڈم کا سورس ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نائلزم اور ایبسرڈزم دونوں فلسفیز ہمیں لائف کے انہیرنٹ میننگ لیسنس کا احساس دلاتے ہیں، لیکن دونوں کا ہیومن رسپانس اور اپروچ الگ ہے۔ نائلزم کہتا ہے کہ لائف کا کوئی آبجیکٹیو یا انہیرنٹ میننگ نہیں، نہ ہی کوئی فکسڈ مورالٹی یا یونیورسل ٹروتھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر آپ پیور نائلسٹک نظریے سے دیکھیں تو سب کچھ میننگ لیس ہے اور ہیومن اسٹرگلز کا کوئی الٹیمیٹ پرپس نہیں۔ ایکسٹریم نائلزم میں انسان ہوپ لیسنس اور ڈسپیئر کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جو بھی وہ کرے وہ الٹیمیٹلی فیوٹائل ہے۔ لیکن ایبسرڈزم البرٹ کامو کے نظریے سے اس آئیڈیا کو ایک سٹیپ آگے لے جاتا ہے۔
ایبسرڈزم کہتا ہے کہ یونیورس سائلنٹ ہے اور انسان نیچرلی میننگ ڈھونڈتا ہے۔ یہ کلیش ہی ایبسرڈ ہے۔ ہم میننگ چاہتے ہیں پر یونیورس کوئی جواب نہیں دیتا۔ مگر یہاں کی ڈفرینس یہ ہے کہ ایبسرڈزم ڈسپیئر میں پھنسنے کے بجائے ایکسیپٹنس اور ایکشن پر فوکس کرتا ہے۔ کامو کہتے ہیں کہ انسان کو ایبسرڈٹی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور پھر بھی لائف جیتے رہنا چاہیے، اسٹرگل کو ایمبریس کرتے ہوئے، اپنے فریڈم اور چوائسز کا ویلیو سمجھتے ہوئے۔ آسان الفاظ میں نائلزم کہتا ہے لائف کا کوئی میننگ نہیں اس لیے سب پوائنٹ لیس ہے، جبکہ ایبسرڈزم کہتا ہے لائف کا انہیرنٹ میننگ نہیں مگر اس کے باوجود جینا اور اسٹرگل کرنا میننگ فل بن سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماڈرن لائف میں یہ کمپیریزن اکثر ہر انسان ایکسپیرینس کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کی پرفیکٹ لائف، کیریئر پریشر، آئیڈینٹی کنفیوژن، یہ سب سچویشنز انسان کو نائلسٹک ڈسپیئر یا ایبسرڈ اویئرنیس دونوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیکن ایبسرڈزم ہمیں ایمپاورنگ پرسپیکٹو دیتا ہے۔ چاہے یونیورس سائلنٹ ہو، ہم پھر بھی اپنی زندگی کا میننگ کریٹ کر سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کبھی لائف میننگ لیس اور کنفیوژن محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ ہیومن کنڈیشن کا حصہ ہے۔ نائلزم ہمیں دکھاتا ہے کہ یونیورس انڈیپینڈنٹ ہے اور ایبسرڈزم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس ایبسرڈ ورلڈ میں بھی ہم اپنی زندگی کا میننگ خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر اسٹرگل اور کنفیوژن کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے۔ یہ آپ کو فریڈم، اویئرنیس اور سیلف ڈسکوری کی طرف لے جاتا ہے، اور شاید اسی اسٹرگل میں انسانی کہانی اور خوشی بھی چھپی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو لیکچر کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے اور انگیجنگ اور انفارمیٹیو لیکچرز آپ تک پہنچتے رہے۔ اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ لائف کو زیادہ نائلسٹک فیل کرتے ہیں یا ایبسرڈلی اویئر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔